بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جس دن مسلمانوں کا اسکلان پر قبضہ ہوا، اتفاق سے اس روز مکمل سورج گرہن بھی ہوا تھا، جس کے نتیجے میں عین دوپہر کے وقت گہری سیاہی چھا گئی تھی اور شہر کے بام و در تاریکی میں ڈوب گئے تھے۔ ایک انگریز مورخ کے بقول مشرق کے توہم پرست باشندے سورج گرہن کو برا شگون سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت وہ سورج گرہن عیسائیوں کے لیے نحس ترین ثابت ہوا۔ اسکلان پر قبضہ ہوتے ہی یروشلم کے باشندوں کو یقین آ گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اگلا ہدف یقیناً مقدس شہر ہوگا۔ اس لیے پیش بندی اور حفظ و ماتقدم کے طور پر یروشلم کے معزز شہریوں کا ایک وفد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صلح کی درخواست لے کر حاضر ہوا۔ والی مصر نے عیسائی وفد کی گفتگو بہت غور سے سنی، پھر انتہائی باوقار لہجے میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اصولی طور پر تم یہ جنگ ہار چکے ہو اور ہارے ہوئے لوگ اپنا ہر اختیار اور استحقاق کھو بیٹھتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم سکون و سلامتی کے ساتھ یروشلم خالی کر دو۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر عیسائی وفد کے ایک رکن نے ناگوار اور تلخ لہجے میں کہا، یہ سلطان کا خیال خام ہے کہ عیسائی جنگ ہار چکے ہیں، ہم اپنے اس شہر مقدس کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ صلح کی درخواست کرنے والے اس عیسائی کی گرم گفتاری دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکا ہے، اس لیے یہ مقام ہمارے نزدیک اتنا ہی متبرک ہے جتنا کہ تم اسے مقدس تصور کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنی مرضی سے نہ اس کا محاصرہ کروں گا اور نہ حملے کی غرض سے میری فوجیں یلغار کریں گی۔ میں تمہیں 1 ماہ کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں تم اپنے شہر کو جس قدر مستحکم کر سکتے ہو کر لو۔ اگر تمہیں کہیں سے فوجی امداد کی توقع ہو تو وہ بھی حاصل کر لو، اور اگر تم 1 ماہ تک اپنا دفاع کرنے کے قابل نہ ہو سکو تو پھر خاموشی کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سب لوگوں کو تمہیں تمہارا مال و اسباب کے ساتھ بحفاظت عیسائی علاقے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس قوم کے لیے انتہائی فراخ دلانہ پیشکش تھی جو بار بار اپنا عہد توڑ کر سلطان کو سخت آزار پہنچاتی تھی، مگر اس موقع پر صلح کی درخواست کرنے والے عیسائی وفد نے بڑی آغبت نااندیشی کا ثبوت دیا۔ وفد کے ایک رکن نے مذہبی جذبات سے مغلوب ہو کر پرجوش لہجے میں کہا، اگر خداوند خدا کو منظور ہے تو ہم یہ شہر ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ اسی شہر میں ہمارے نجات دہندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری ہی خاطر اپنی جان قربان کی تھی۔ عیسائی وفد کے رکن کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی شگفتہ لہجے میں کہا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، ہر شخص کو اپنے مذہبی پیشوا کے ساتھ اتنا ہی مخلص اور دیانتدار ہونا چاہیے، مگر واضح رہے کہ اس شہر مقدس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک نسبت خاص ہے، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے اپنا سفر معراج شروع کیا تھا، اس لیے میں یروشلم کو حاصل کیے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اگر تم امن و سلامتی کے ساتھ شہر خالی نہیں کر سکتے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ یروشلم کی حرمت کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر اسے فتح کر لوں گا۔ عیسائی وفد غصے میں بھرا ہوا یہ کہہ کر چلا گیا، دیکھنا ہے کہ خداوند خدا کس کا ساتھ دیتا ہے، جو سچا ہے وہی باقی رہ جائے گا۔ 20 ستمبر 1187 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یروشلم کی فصیلوں تک پہنچ گئے۔ 75 دن کی قلیل مدت میں اسلامی لشکر نے پوری صلیبی سلطنت کو مغلوب کر لیا تھا، بس ایک بیت المقدس باقی تھا جسے خون ریزی کے بغیر فتح کرانے کی سلطان نے قسم کھائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے باہر کی جانب باب داؤد کی درمیانی دیوار کے سامنے اپنے مورچے قائم کیے، مگر جب سلطان نے شہر کی فصیل پر نظر ڈالی تو انہیں بڑا ہی عجیب منظر دکھائی دیا۔ پوری فصیل عیسائی محافظوں سے اس طرح بھری ہوئی تھی کہ جیسے یروشلم کے سارے مکانات اور عبادت گاہیں خالی ہو گئی ہوں اور تمام عیسائی یروشلم کی حفاظت کے لیے فصیل پر جمع ہو گئے ہوں۔ سلطان کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے غلط جگہ کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان کے قائم کیے ہوئے مورچے ان برجوں کی سطح میں آتے تھے جہاں صلیبی تیر اندازوں کا ہجوم تھا۔ اس کے علاوہ سورج کی شعاعیں بھی مسلمان سپاہیوں کی آنکھوں پر سیدھی پڑتی تھیں، جس کے باعث وہ 3 پیر تک مسلسل جنگ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ نتیجتاً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر کے دوسرے حصوں کا جائزہ لیا اور پھر 5 دن کے بعد اپنی فوج مشرق کی طرف لے گئے۔ یہ مقام وادی قدران کے قریب بلندی پر واقع تھا اور یہاں فصیل کا حصہ بھی کمزور تھا۔ جب 25 ستمبر 1187 عیسوی کو
یروشلم کے باشندوں نے اسلامی لشکر کو باب دعو سے گزر کر مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ یہی سمجھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سخت حفاظتی انتظامات دیکھ کر محاصرہ اٹھا لیا ہے اور وہ ناکام و نامراد واپس جا رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر عیسائیوں میں ناقابل بیان خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ فصیل سے اتر کر اپنی عبادت گاہوں میں شکر ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ اجتماعی طور پر انتہائی مسرت آمیز اور پرجوش نعرے لگائے گئے۔ ان نعروں کے شور سے پورا یروشلم گونج اٹھا۔ ہر عیسائی کی زبان پر ایک ہی مخصوص نعرہ تھا، خداوند خدا نے مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ناکام و نامراد لوٹا دیا۔ پھر دوسرے دن ہی یروشلم کے باشندوں کا یہ جشن طرب گریہ وزاری اور ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ اہل شہر نے ڈوبتے دلوں اور بوجھتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ جبل زیتون پر اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ 40 منچیکیں نصب کی جا چکی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نقب زنوں نے رات بھر میں فصیلوں کے اندر سرنگیں لگا لی تھیں اور 10,000 مسلمان سواروں نے اسکیفن اور جواسفت کے دروازوں کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس طرح وہ عیسائی فوجیوں کے حملے روکتے رہے اور سرنگ لگانے کا کام جاری رہا، جہاں تک کہ 2 دن کے مختصر سے عرصے میں فصیل کے اندر 15-20 سرنگیں بنا لیں۔ یروشلم اپنے انجام کے قریب تر پہنچتا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عیسائی نائٹس نے نقب زنوں کو روکنے کے لیے بھرپور حملہ کیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جان بازوں نے انہیں مار بھگایا۔ عیسائی نائٹس کے فرار ہوتے ہی یروشلم کے باشندوں کو یقین آ گیا تھا کہ اب ان کی آزادی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ نتیجتاً پورا شہر ماتم کدہ بن گیا۔ ہر گلی کوچے سے آہو بکا کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ لوگوں نے جوک در جوک کلیساؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تاکہ خداوند خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آفات و مصائب سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ عیسائی اس قدر بدحواس ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پتھروں اور تازیانوں سے زخمی کر لیا تھا اور بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر چیخ رہے تھے، اے خداوند خدا، ہمارے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کہ ہم نے خود ہی اپنے گناہوں کی سزا تجویز کر لی ہے، بس ہمیں معاف فرما اور کافروں کے حوالے نہ کر۔ عیسائیوں کے خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے سر کے بال کاٹ دیے تھے اور انہیں بے لباس کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا تھا۔ شاید عیسائیوں کے نزدیک یہ کوئی شگون تھا یا جس کے ذریعے بلاؤں کو ٹالا جا سکتا تھا۔ راہبوں اور پادریوں کی وحشت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ صلیب بلند کیے ہوئے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے ایک جلوس کی شکل میں یروشلم کی شہراؤں سے گزر رہے تھے۔ ان مذہبی پیشواؤں کو یقین تھا کہ اس عمل سے خداوند خدا راضی ہو جائے گا اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے تسلط سے محفوظ رکھے گا، مگر ایک انگریز مورخ کے بقول اہل شہر کی بدعمالی اور بدکاری سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنگ آ چکے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ گناہ گاروں کی دعائیں باب قبولیت ایک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ مسلمان نقب زنوں کے ذریعے فصیل میں لگایا جانے والا شگاف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بس چند گھنٹوں کی بات تھی، اس کے بعد لشکر اسلام یروشلم میں داخل ہو جاتا اور پھر یہ مقدس شہر اہل ایمان کے رحم و کرم پر ہوتا۔ اس مسکین اور نازک صورتحال کو دیکھ کر یروشلم کے حکمرانوں نے عام اعلان کر دیا کہ جو سپاہی فصیل کے اس شگاف پر پہرا دے گا اسے 100 اشرفیاں بطور انعام دی جائیں گی۔ مگر عیسائیوں کی شکستگی اور مایوسی کا یہ عالم تھا کہ نہ تو شہر مقدس کی حفاظت کا نعرہ اور نہ اتنے بڑے انعام کا لالچ انہیں فصیل پر پہرا دینے پر مجبور کر سکا۔ اب یروشلم کے عوام کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ خون ریزی سے بچنے کے لیے ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ ایسی ہنگامہ خیز ساعتوں میں حکمرانوں اور فوجی سالاروں کے ذہن بھی معاوف ہو چکے تھے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار سب مل کر پوری شدت سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور سب کے سب کٹ کر مر جائیں۔ مگر بطریق اعظم عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری ہرکیولس نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یروشلم کے حکمرانوں کے سامنے انتہائی جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا، بے شک ہم سب کے سب صلیب کی عزت پر قربان ہو جائیں گے، مگر جانتے ہو کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری عورتیں اور بیٹیاں دشمنوں کے تصرف میں آ جائیں گی اور معصوم بچے ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیے جائیں گے۔ بطریق اعظم ہرکیولس کی دل دہلا دینے والی گفتگو سن کر یروشلم کے تمام حکمرانوں اور فوجی سالاروں کے چہروں پر فکر و پریشانی کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ پھر یہ آفت ہمارے سروں سے کیسے ٹلے گی؟ ایک فوجی سالار نے انتہائی جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بطریق اعظم سے سوال کیا۔ ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو صلح کا پیغام بھیجا جائے۔ بطریق اعظم ہرکیولس نے جواباً کہا، ان خون ریز لمحات کو
کسی طرح ٹال دینا ہی ہم عیسائیوں کے حق میں ہے۔ زندہ بچے تو جینے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ ہرکیولس کی آنکھوں سے فریب و عیاری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ سلطان تو بزور شمشیر یروشلم کو فتح کرنے کی قسم کھا چکا ہے۔ دوسرے سالار نے پریشان لہجے میں کہا، پھر والی مصر اپنی قسم کیوں توڑے گا جبکہ وہ فتح کی منزل کے بہت قریب کھڑا ہے؟ آخر طویل بحث و تمہیز کے بعد بالیان کو صلح کا پیغام لے جانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ وہ غریب کار شخص تھا جسے ایک بار سلطان نے رحم کھا کر معاف کر دیا تھا، پھر اسی مکار صلیبی نے بدترین عہد شکنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی تھی۔ اس لیے وہ سلطان کے سامنے جانے سے خوفزدہ تھا کہ کہیں والی مصر غصے میں آ کر اسے قتل ہی نہ کرا دیں۔ مگر جب ہرکیولس اور دوسرے فوجی سالاروں نے مذہب کا واسطہ دیا تو بالیان صلح کا پیغام لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر جب بالیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسلمان جاں بازوں نے شگاف میں داخل ہو کر یروشلم کی فصیل پر اسلامی پرچم نصب کر دیا تھا۔ بالیان کو اپنے سامنے پا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں کہا، تم بھی بڑے عجیب لوگ ہو، جب ہار جاتے ہو تو پیروں پر سر رکھ کر زندگی کی بھیک مانگنے لگتے ہو، پھر جب تمہیں بخش دیا جاتا ہے تو اس بدترین احسان فراموشی کا مظاہرہ کرتے ہو کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اب کون سا فریب کا منصوبہ لے کر میرے پاس آئے ہو؟ بالیان نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے بڑے آہستانہ لہجے میں کہا، سلطان محترم، میں کل بھی اپنی قوم سے مجبور تھا اور آج بھی۔ میں تم سے تمہاری پچھلی مجبوریوں کا حساب طلب نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے نیازانہ کہا، مگر آج کیا مجبوری ہے؟ میں اپنی قوم کے نمائندے کی حیثیت سے صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بالیان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور لہجہ بہت مدم تھا۔ بالیان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، کیا تم نے اپنے شہر کی فصیل پر اسلامی پرچم لہراتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ شکست کھا جانے کے بعد کسی قوم نے صلح کا پیغام بھیجا ہے؟ یہ تو جنگ کا فیصلہ ہونے سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ اب ان باتوں کا وقت گزر چکا۔ میں جانتا ہوں کہ ان باتوں کا وقت گزر چکا، مگر پھر بھی یہ میرا فرض ہے کہ میں سلطان محترم کو اپنی قوم کے فیصلے سے آگاہ کر دوں۔ عیار بالیان نے ایک نئی چال چلتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سپاہی محض اس امید پر جنگ کو ٹال رہے ہیں کہ آپ یروشلم کے باشندوں کے ساتھ بھی اسی نرمی اور شفقت کا سلوک کریں گے جو دوسرے مفتوحہ علاقوں کے رہنے والوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہمیں موت سے نفرت ہے اور زندگی کی شدید خواہش۔ جب ہماری تمام امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور ہمیں اپنی موت کا یقین ہو جائے گا تو خداوند خدا کی قسم ہم اپنی بیٹیوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے، دولت اور ساز و سامان کو آگ لگا دیں گے اور آپ کے لوٹنے کے لیے نہ اشرفی چھوڑیں گے نہ کوئی کھوٹا سکہ، غلام بنانے کے لیے نہ کوئی مرد چھوڑیں گے نہ کوئی عورت۔ یہ کہہ کر مکار بالیان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو آخری دھمکی دیتے ہوئے کہا، خداوند خدا کی قسم ہم مسجد اقصی اور دوسرے مقامات مقدسہ کو منہدم کر دیں گے۔ ہمارے پاس 5000 مسلمان غلام ہیں، ہم ان سب کو ذبح کر ڈالیں گے اور ہر ایک جانور کی گردن پر چھری پھیر دیں گے۔ پھر ہم ایک ساتھ باہر نکل آئیں گے اور اپنی جانوں کی بازی لگا کر آپ سے مقابلہ کریں گے۔ ہر عیسائی اپنے مقابل کو مارے بغیر موت کا مزہ نہیں چکھے گا، اور اس طرح یا تو ہم عزت کی موت حاصل کریں گے یا عظیم الشان فتح۔ بالیان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان نظر آنے لگے۔ وہ یا ان کے سپاہی موت کے تصور سے خوفزدہ نہیں تھے، بلکہ سلطان کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں بدعہد عیسائی مسجد اقصی ہی کو شہید نہ کر ڈالیں، جو سلطان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ سلطان نے فوری طور پر بالیان کو دوسرے خیمے میں ٹھہرایا اور تنہائی میں علماء سے مشورے کرنے لگے کہ وہ کس طرح اپنی قسم پوری کر سکتے ہیں۔ آخر طویل غور و خوض کے بعد علماء نے سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ ایسے طریقے بتائے کہ جن پر عمل کرنے سے ان کی قسم بھی پوری ہو سکتی تھی اور مسجد اقصی کو بھی عیسائیوں کے شر سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ بالیان کو خیمے میں طلب کر کے اپنی شرائط پیش کر دیں۔ اگر یروشلم کے سپاہی اس طرح ہتھیار ڈال دیں گے کہ جیسے یہ شہر حملے کے بعد فتح ہوا ہے تو میری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس صورت میں شہریوں کو جنگی قیدی تصور کیا جائے گا، ہر مرد کو آزادی حاصل کرنے کے لیے 10، ہر عورت کو 5 اور ہر بچے کو 1 اشرفی ادا کرنی ہوگی۔ ایسے مفلس عیسائی جن کے پاس 1 اشرفی بھی نہ ہو
وہ اس رقم کے بدلے میں آزاد کر دیے جائیں گے جو یروشلم کے بادشاہوں کے خزانے میں موجود ہے۔ شہر خالی کرنے اور فدیہ ادا کرنے کے لیے 40 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اس مدت کے بعد جو لوگ باقی رہ جائیں گے وہ غلام شمار کیے جائیں گے۔ بالیان نے واپس جا کر یروشلم کے حکمرانوں اور فوجی سالاروں کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شرائط نامہ پیش کر دیا۔ اگرچہ یہ شرائط نامہ غلامی کی کسی دستاویز سے کم نہیں تھا، لیکن سلیبیوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ سلطان کی پیش کردہ ایک ایک شرط کو قبول کر لیتے۔ بالآخر 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو ہتھیار ڈال دینے کے شرائط نامے پر دستخط ہو گئے۔ اس معاہدے کے بارے میں کچھ انگریز مورخ تحریر کرتے ہیں، یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس روز معاہدے پر دستخط ہوئے اس دن رجب کی 27 تاریخ یعنی معراج کی رات تھی۔ عیسائی مورخوں کے نزدیک یہ اتفاقی عمل ہو سکتا ہے، مگر اہل ایمان اس رات سے باخبر ہیں کہ یہ قدرت کا ایک طے شدہ منصوبہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ معراج کی مقدس رات کو بیت المقدس میں داخل ہوں۔ یہ سلطان کے جذبہ صادق اور حسن نیت کا عظیم صلہ تھا جو انہیں حق تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ جب اس معاہدے کی خبر یروشلم کے باشندوں کو ہوئی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، بار بار ان دیواروں کو بوسے دینے لگے جو انہیں پھر کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوں گی۔ ہزاروں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کے سامنے سر جھکا کر عرض مقدس کو اپنے آنسوں سے بھگونے لگے۔ دنیا کے متعصب ترین عیسائی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یادگار زمانہ فتح سے زیادہ کبھی اتنی فراخ دلی کا ثبوت نہیں دیا۔ سلطان نے اپنے معتبر سرداروں کی قیادت میں فوجی دستے قدم قدم پر متعین کر دیے تھے۔ ان سرداروں نے پورے شہر میں مکمل طور پر امن برقرار رکھا اور کسی قسم کا تشدد اور کوئی توہین امیز حرکت سرزد ہونے نہیں دی۔ ہرکیولس ایک بے ضمیر اور شکی القلب انسان تھا۔ اس نے گرجوں کے خزانے، مقامات مقدسہ کے لیے وقف شدہ قیمتی تبرکات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار اقدس کا سونے کا تشت سمیٹ کر جانے لگا تو مسلمان سرداروں نے سلطان سے شکایت کی کہ اس بوڑھے اور مکار لٹیرے پادری کو روکا جائے، تو سلطان نے بے اختیار جواب دیا، یہ اس کے اپنے اعمال ہیں مگر میں وعدہ شکنی نہیں کر سکتا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا ایفائے عہد ہی تھا کہ جس کے طفیل بطریق اعظم ہرکیولس جیسا ریاکار اور ہوس پرست پادری بھی عام شہریوں کی طرح 10 اشرفیاں دے کر آزاد ہو گیا، اور اس نے مفلس و نادار عیسائیوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ 40 دن تک غمزدہ اور شکستہ عیسائیوں کا جلوس باب داؤد سے گزرتا رہا۔ سلطان کی طرف سے دی گئی مہلت کی مدت ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ہزاروں کے قریب عیسائی فدیے کی رقم ادا نہ کرنے کے سبب وہیں رہ گئے۔ یروشلم میں اتنے مالدار اور آسودہ حال عیسائی موجود تھے کہ اگر وہ چاہتے تو فدیہ ادا کر کے اپنے تمام ہمسبوں کو آزاد کرا لیتے، مگر وہ فطری طور پر حرص و ہوس کے غلام تھے، اس لیے ہزاروں عیسائیوں کو مسلمانوں کی غلامی کے لیے چھوڑ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان کا چھوٹا بھائی ملک عادل حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میں بھی ہر مارکے میں آپ کا شریک کار رہا ہوں، اس لیے میری درخواست ہے کہ مجھے اس کارکردگی کے صلے میں 1000 غلام بخش دیے جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی حیرت کے ساتھ ملک عادل سے پوچھا، تم ان غلاموں کا کیا کرو گے؟ اسے میری مرضی پر چھوڑ دیجئے، ملک عادل نے مؤدبانہ عرض کیا۔ پھر جب سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو 1000 عیسائی غلام بخش دیے تو ملک عادل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیری ہی رضا کی خاطر تیرے بندوں کو آزاد کرتا ہوں۔ ملک عادل کے بعد مکار بالیان بھی اسی طرح کی درخواست لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، جب آپ اپنے چھوٹے بھائی کو 1000 عیسائی غلام عنایت کر سکتے ہیں تو پھر مجھے اس بخشش خاص سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے؟ بالیان کا یہ ریاکارانہ انداز اور چرب زبانی کا رنگ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے، تم ان غلاموں کا کیا کرو گے؟ میں بھی انہیں خداوند خدا کی راہ میں آزاد کروں گا تاکہ عیسائی قوم کی نظروں میں میرا کچھ تو بھرم رہ جائے۔ بالیان نے اپنی عرضداشت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بالیان کی بات سن کر مسکرائے، تم تو یروشلم کے امراء میں شمار کیے جاتے ہو اور تمہاری مالی حیثیت اتنی ہے کہ تم اپنی جیب خاص سے زر فدیہ ادا کر کے 1000 کے بجائے 5000 غلام بھی آزاد کرا سکتے ہو۔ سلطان محترم نے ہمیں امراء کی صف میں کھڑے رہنے کے قابل کب چھوڑا؟ بالیان کے ایک ایک لفظ سے شدید طنز کا اظہار ہو رہا تھا۔ اب تو ہمارا شمار خانہ بدوشوں میں ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بالیان، اب تک تو میں سمجھتا تھا کہ عیاری اور مکاری تجھ پر ختم ہے، لیکن آج اندازہ ہوا
کہ سنگ دلی اور کنجوسی کا خاتمہ بھی تیری ہی ذات پر ہو گیا ہے۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ختم ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ بالیان درمیان ہی میں بول اٹھا، لیکن مجھے بھی آج اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ فیاضی، سخاوت اور دریادلی جیسے الفاظ سلطان محترم ہی کے لیے ایجاد کیے گئے تھے۔ بالیان نے اپنی چرب زبانی کا ایک اور مظاہرہ کیا۔ میں نہیں، میرا مذہب فیاض بھی اور دریا دل ہے۔ تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں تیری یا دوسرے عیسائی امراء کی خوش آمدانہ چالوں میں آ کر لطف و کرم کی بارش کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تو اپنے بزرگوں کی رسموں کی تجدید کی ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ فیاض اور رحم دل تھے۔ جاؤ تم بھی قوم کے سامنے اپنا بھرم رکھ لو۔ پھر جب بالیان بھی 1000 عیسائی غلاموں کو آزاد کر چکا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام سالاروں کو جمع کر کے کہا، ملک عادل اپنے حصے کی خیرات دے چکا اور بالیان اپنے حصے کی، اب میری پاری ہے۔ تم لوگ یروشلم کے گلی کوچے میں منادی کر دو کہ جو عیسائی فدیہ ادا کرنے سے قاصر ہے وہ اپنے آپ کو آزاد تصور کرے اور جہاں جانا چاہے چلا جائے۔ سلطان کے اس اعلان عام کے بعد سینٹ لازارس کے بغلی دروازے سے نکلنے والے عیسائیوں کا تانتا بندھ گیا۔ اگرچہ عیسائیوں کو ارض مقدس چھوڑنے کا شدید غم تھا، لیکن پھر بھی یروشلم کے مفلس و نادار عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کو دل سے دعائیں دے رہے تھے کہ اس کی بے مثال عنایت و نوازش کے باعث انہیں آزادی جیسی نعمت میسر آئی تھی۔